اب فرما برداری کی یہ جو سطح ہے، جب ہم قرآن کو، سنت کو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ ہمارے لیے ایک رستہ ہے ہدایت کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم نے دراصل یہ جو ایمان لانا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان لانا بھی دراصل دائرے میں داخل ہونے کا نام ہے۔ جب ہم ایمان لاتے ہیں، کلمہ پڑھ کے ہم کسی چیز کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، تو اب اس دروازے سے آگے اس شہر کے جتنے بھی قوانین ہیں وہ ہم پر لاگو ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی ایروپلین جو ہے، ایئر پلین، وہ جب کسی خاص ملک کی فضائی حدود میں داخل ہوتا ہے تو اس کے اوپر اس ملک کے پھر قوانین جو ہیں ان کا اتفاق ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا ان کا اطلاق جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ کوئی شہری ہیں کسی ملک کے، تو آپ کے اوپر اس ملک کے قوانین کا اطلاق ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ قوانین کا اطلاق، ان لفظوں پہ ذرا غور کیجیے گا۔ جب ہم ایمان کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں تو اب ہمارے اوپر ایمان کے دائرے جو ہیں وہ ان کا اطلاق ہونا شروع ہو جائے گا، ان تمام فرامین کا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، بچوں کو کہا جاتا ہے کہ بھائی فرما بردار رہو والدین کے فرما بردار رہو۔ اب ان دونوں لفظوں کو ذرا، یہ مرکب لفظ ہے دو لفظوں سے مل کے، کہ ماں باپ جو کہیں اس حکم کی حکم عدولی نہ کرو، اس حکم کو بجا لاؤ، اس حکم کے اوپر سر تسلیم خم کر لو۔ اگر ایک شاگرد جو ہے، اسٹوڈنٹ جو ہے، وہ اپنے استاد کا فرما بردار نہ رہے، فرما بردار، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاگرد نے اپنے استاد کے حکم کو پھینک دیا۔ چونکہ وہ اب فرما بردار نہیں رہا، اس لیے آپ اس کو کہیں گے کہ یہ نا فرما بردار ہو گیا ہے، یعنی نا کا سیگا لگ گیا، نو کا سیگا لگ گیا ساتھ، کہ اس نے فرامین جو ہیں ان سے انکار کر دیا۔ اب وہ کتنی دیر تک کرتا ہے؟ اس کی ایک سطح ہوتی ہے نا، کہ میں نے وقتی طور پر ایک نافرمانی کی، مجھے احساس ہو گیا، لہٰذا میں پھر واپس جاؤں گا، میں معافی مانگ لیتا ہوں، توبہ کر لیتا ہوں، تو میں پھر سے فرما بردار ہو جاتا ہوں۔ تو یہ ساری زندگی جو ہے انسان کی معصیت کا سفر چلتا رہتا ہے۔ اب آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے لفظ فسق کے اوپر۔ عربی زبان کا یہ لفظ عربی سے اردو میں آیا، الفسق۔ الفسق کا لفظی مطلب ہی خروج کا ہے، کسی چیز کے باہر نکل جانے کو فسق کہا جاتا ہے۔ جب ہم کسی دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں تو ہم دراصل فسق کرتے ہیں، یعنی ہم نافرمان جب ہو جاتے ہیں، کسی چیز کی فرما برداری کی حدود سے جب ہم باہر نکل جاتے ہیں تو ہم فاسق ہو جاتے ہیں، یعنی ہم نے فسق جو ہے اس کا ارتکاب کر لیا۔ تو عربی سے یہ ساری چیزیں جو ہیں پھر ہمارے پاس اردو میں ہمیں مستعمل ملتی ہیں۔ اب قرآن کریم کے اندر یہ جو لفظ فسق ہے یہ مختلف صورتوں میں آیا ہے۔ الفسق کی صورت میں بھی آیا ہے، سورہ اسرا کے اندر نظر آتا ہے، سورہ توبہ کے اندر ہے، باقرہ کے اندر ہے، اسی طریقے سے سورہ حجرات کے اندر ہے، پھر الفاسقین کے نام سے سورہ توبہ جو ہے اس کے اندر آیت موجود ہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو فاسقون کا لفظ بھی ہمیں ملتا ہے، پھر کسی جگہ پہ ہمیں فاسقہ کا لفظ آتا ہے، پھر کسی جگہ پہ ہمیں فاسقہ فے کے ساتھ، اضافی فے جو اس کے ساتھ بھی نظر آتا ہے۔ تو گویا یہ جو لفظ ہے یہ عربی زبان میں جہاں جہاں استعمال ہوا ہے قرآن کریم کے اندر، تقریباً کو 25 سے 30 آیات میرے جو مطالعہ میں آئی ہیں ان کے اندر یہ جو فسق ہے یہ لفظ استعمال ہوا ہے مختلف ترتیب کے ساتھ، اور جہاں جہاں یہ استعمال ہوا ہے اس کا تعلق نافرمانی کے ساتھ ہے، کسی چیز کے باہر نکل جانے کا نام ہے۔ جب انسان اپنی حد سے باہر نکل جائے، اس بات کو ذرا سمجھیے گا، جب انسان اپنی حدود سے تجاوز کرے تو وہ بھی فسق کے زمرے میں آ جائے گا، چونکہ اس نے فرما برداری کے پہلو تہی کر لی، اب وہ باہر نکل گیا اس دائرے سے۔ تو جب وہ اس دائرے سے باہر نکل گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ فاسق ہو گیا۔ اب فاسق کا اطلاق جو ہے فقہا کے نزدیک، جو علماء کرام ہیں انہوں نے اس پہ بڑی بحثیں کی ہیں، بڑی بڑی مستند کتب ہیں، احادیث کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بڑی زبردست اس کے بارے میں ترجمہ اور تشریح کی گئی ہے فسق کے لفظ کو لے کے۔ تو میں ان باتوں میں، چونکہ وہ بہت دقیق مسائل ہیں، میں آپ کو عوامی انداز میں جو میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے، پھر ہم اس کا اطلاق کریں گے اپنی عملی زندگی میں کہ ہم کس طریقے سے فرما برداری سے نافرمانی کی طرف چلیں گے، اور جب ہم نافرمان ہو جاتے ہیں تو پھر قرآن جو ہے وہ ہمیں کس طریقے سے تنبیہ کرتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ صرف اتنی بات کو سوچ لیں کہ قوم فاسقین، اس سے پہلے والے سیشن میں اس کا ایک حوالہ آیا تھا کہ قوم فاسقین جو ہوتی ہے، فاسقوں کی قوم، ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ اب جس شخص سے ہدایت ہی روٹ جائے،
کسی شخص کو ہدایت ملے ہی نہ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا. یہ بات سمجھ گئے؟ تو یہ جو فسق، فاسق، فاسقین، اردو میں پھر اسی طریقے سے عربی میں پھر اس کی جمع بناتے ہیں، کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں فساق بھی کہا جاتا ہے، فساق. اسی طریقے سے جو عورت اگر فسق کرے گی تو اس کو فاسقہ کہا جائے گا. پھر اسی کے ساتھ اردو میں ایک لفظ جوڑا جاتا ہے فاجر، جیسے فسق و فجور یا فاسق و فاجر، فلاں شخص جو ہے وہ بڑا فاسق و فاجر ہے. تو جب کسی شخص کے اندر خفیہ طور پر یا خاموشی کے ساتھ ایک نافرمانی کے اثرات تو موجود ہوں، یعنی میں ایک عمل بد کا شکار ہوں، ایک جگہ پہ میں نے ایک فرمان کو، اللہ کے فرمان کو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اس کو میں نے پورا نہیں کیا، اگر وہ میری ذات کا حصہ ہے تو میں فاسق تو ہوں. لیکن اگر میں اس سے اعلانیہ بغاوت کر دوں اور معاشرے کے اندر اس کی اعلانیہ جو ہے وہ کیمپین چلانا شروع کر دوں کہ لوگوں تم بھی یہ کرو، تو میں فاجر کے زمرے میں آ جاؤں گا. جیسے سورہ فاتحہ میں ہمیں نظر آتا ہے نا، دو کیٹیگریز ہیں. ایک ہوتا ہے ولدالین والی جو گمراہ لوگوں کی ہے، ایک ہوتا ہے جو مغضوب والی ہے. مغضوب ہوتا ہے کرسٹ. مغضوب جو ہے وہ شدت کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب کسی انسان کو پتا ہو وہ اپنی گمراہی کو بانٹنا شروع کر دے اور وہ اعلانیہ طور پر اقرار کرے کہ ہاں جی میں ہوں اور مجھے پتا ہے کہ یہ سچ ہے لیکن میں نے اس کو نہیں ماننا، تو وہ کرسٹ ہو جائے گا، مغضوب، اس کے اوپر غضب ٹوٹے گا. تو یہ فاسق اور فاجر جو ہے اس کو بھی آپ اس کے ساتھ ملا کے جب دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. فاسق کا مطلب ہوتا ہے نافرمان، حدود سے تجاوز کرنے والا، حد سے نکل جانے والا. دائروں سے جب کوئی انسان نکل جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ فاسق ہو گیا ہے. یعنی جب انسان کسی کی بات کو نہ مانے، اب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نہ ماننے والے کو قرآن نے جگہ جگہ پہ فاسق کہا گیا ہے، اور فاسقوں کے لیے ٹھکانہ جہنم کا بنایا گیا ہے. یہ بات سمجھ گئے؟